17 دسمبر 1967 کی دوپہر آسٹریلیا کی ریاست وکٹوریہ کے صدر مقام میلبورن کے مضافات میں واقع ساحلی مقام شیویٹ بیچ پر ایک شخص سمندر کے پانی میں تیرنے کی غرض سے داخل ہوا۔ سخت گرمی کا موسم تھا۔ براعظم آسٹریلیا میں موسموں کی تقسیم باقی دنیا سے بالکل مختلف اور الٹ ہے۔ وہاں جون اور جولائی میں سردی ہوتی ہے اور دسمبر جنوری میں گرمی کا موسم۔ اسے تیراکی کا بہت شوق تھا۔ جب وہ پانیوں کو چیرتا ہوا آگے بڑھتا تو ایک آبی مخلوق معلوم ہوتا تھا۔ 17 دسمبر 1967 کو اتوار کا دن تھا جب اس نے اپنے پسندیدہ ساحل سے سمندر میں غوطہ لگایا۔ اس کے ساتھ 2 حفاظتی گارڈ تھے۔ ساحل پر جدید سیکیورٹی کے تمام لوازمات بھی موجود تھے۔ سمندر کا یہ علاقہ ہیرلڈ کا جانا پہچانا تھا۔ وہ مدتوں سے یہاں پانی کی لہروں پر تیرتا تھا، مگر اس دن وہ غوطہ لگانے کے بعد کسی کو نظر نہ آیا۔ آج تک وزیر اعظم ہیرلڈ ہالٹ کا کوئی سراغ نہ مل سکا اور نہ ہی ان کے غائب ہونے کی کوئی اور وجہ پتہ چل سکی۔ ظاہر ہے تھوڑی دیر میں پورے علاقے اور پورے ملک میں ہلچل مچ گئی۔ بڑے پیمانے پر ہیرلڈ ہالٹ کو تلاش کرنے کا آپریشن شروع کر دیا گیا۔ فوری طور پر نیوی، آرمی اور پرائیویٹ غوطہ خوروں کی بہت سی ٹیمیں پانی میں اتر گئیں۔ تلاش شروع کی گئی مگر ہیرلڈ کا کچھ پتہ نہ چل سکا۔ آسٹریلیا کی تاریخ میں اپنے وزیر اعظم کو سمندر میں تلاش کرنے کا سب سے بڑا مشن شروع کیا گیا جو 2 دن تک جاری رہا۔ آخر کار سرکاری طور پر اعلان کر دیا گیا کہ وزیر اعظم ہیرلڈ ہالٹ سمندر میں ڈوب گئے ہیں۔ ان کی موت اب تک ایک انٹرنیشنل معمہ ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اس نے خودکشی کی، جبکہ اس کے بیٹے اور قریبی ساتھی اس کی سختی سے تردید کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ تمام عمر مایوسی کو شکست دیتا رہا، وہ کیسے اس سے ہار سکتا تھا۔ مختلف قسم کی افواہیں اور سازشی تھیوریاں بھی جنم لینے لگیں، لیکن ان تمام کارروائیوں کا کوئی نتیجہ نہ نکل سکا۔ ایک عجیب بات یہ تھی کہ شیویٹ بیچ کے نام کے ساتھ بھی ایک المناک حقیقی واقعہ جڑا ہوا تھا۔ ساحل کا یہ نام ایک بحری جہاز ایس شیویٹ کے نام پر رکھا گیا تھا جو اس مقام پر 20 اکتوبر 1887 کو غرقاب ہو گیا تھا۔ اس حادثے میں 35 افراد اپنی جانیں گنوا بیٹھے تھے۔ آخر کار ہیرلڈ ہالٹ کے غائب ہونے کے 5 دن بعد 22 دسمبر 1967 کو اس کی یاد میں میلبورن شہر کے سینٹ پال کیتھیڈرل میں اختتامی دعائیہ تقریب منعقد کر دی گئی۔ اس تقریب میں اس وقت کے امریکی صدر لنڈن بی جانسن، برطانیہ کے پرنس چارلز اور وزیر اعظم ہیرلڈ ولسن، فلپائن کے صدر فرڈینینڈ مارکوس اور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اوتھانٹ بھی شامل تھے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ وہ چینی ایجنٹ تھا اور سمندر کی تہہ میں پہلے سے موجود چینی آبدوز میں چلا گیا، جو اسے چین کے کسی دور افتادہ جزیرے پر لے گئی۔ کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ آسٹریلیا کے اس ہیرو کو خلائی مخلوق سمندر سے نکال کر لے گئی ہے۔ ہیرلڈ بچپن سے ہی بدقسمتی کا شکار رہا۔ وہ بدقسمت تھا، کسی سازش کا شکار ہوا، یا اسے سمندروں سے پیار تھا اور وہ وہیں جا بسا۔ یہ علیحدہ کہانیاں ہیں، لیکن آسٹریلیا کے عوام نے اس سانحے کو ایک بہت بڑی قومی بدقسمتی جانا اور اس کے بعد آسٹریلیا کا سیاسی ڈھانچہ ہمیشہ کے لیے تبدیل ہو گیا۔ امیلیا ایئرہارٹ۔ امیلیا میری ایئرہارٹ ایک امریکی ہواباز خاتون تھی۔ امیلیا ایئرہارٹ دنیا کی پہلی ہواباز خاتون قرار دی جاتی ہیں جن کے پاس 14,000 فٹ کی بلندی پر جہاز اڑانے والی پہلی خاتون، بحر اوقیانوس کو تنہا سر کرنے والی پہلی خاتون پائلٹ کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ امیلیا ایئرہارٹ کی ہوابازی میں کامیابیوں نے انہیں اس زمانے میں دنیا بھر میں مشہور کر دیا تھا اور وہ 1937 میں دنیا کے گرد چکر لگانے والی پہلی خاتون بننے کے مشن پر کام کر رہی تھیں۔ 29,000 میل کا یہ سفر خط استوا کے گرد تھا اور اس سے پہلے مارچ میں ایک ناکام کوشش کے دوران ان کے طیارے کو نقصان بھی پہنچا تھا، مگر مرمت کے بعد وہ اور ان کے نیوی گیٹر فریڈ نونان کیلیفورنیا کے علاقے اوکلینڈ سے 21 مئی کو روانہ ہوئے۔ 40 دن میں 22,000 میل کے سفر کے دوران وہ 20 سے زائد بار رکے اور پھر پاپوا نیو گنی کے مشرقی ساحل لائی پر پہنچے، اور 2 مئی کی صبح توقع تھی کہ امیلیا ایئرہارٹ اور فریڈ نونان اپنے سفر کے سخت ترین مرحلے کو طے کر کے ہاؤلینڈ جزیرے پر پہنچیں گے، جو کہ لائی اور اس مقام کے درمیان 2,500 میل کی دوری پر موجود تھا جہاں سے ایندھن دوبارہ بھرا جانا تھا۔ گھنٹوں کی پرواز کے دوران جب یہ مہم ہاؤلینڈ کے قریب پہنچی اور امیلیا ایئرہارٹ نے امریکی کوسٹ گارڈ سے ریڈیو پر رابطہ کیا تو ایک موقع پر یہ سگنل اتنا طاقتور تھا کہ ریڈیو آپریٹر نے باہر آ کر ڈیک پر جا کر آسمان پر خاتون ہواباز کے طیارے کو دیکھنے کی کوشش بھی کی۔ یہ 2 جولائی 1937 کا ذکر ہے۔ بحر الکاہل کے اس چھوٹے سے بے آباد جزیرے کے قریب امیلیا نے امریکی کوسٹ گارڈ سے ریڈیو کے ذریعے رابطہ کرتے ہوئے درخواست کی کہ ریڈیو سگنلز کے ذریعے طیارے کو لینڈ کرنے کے حوالے سے رہنمائی کریں۔
انہوں نے کہا یقیناً ہم آپ کے پاس ہیں مگر دکھ نہیں سکتے، ایندھن بہت کم رہ گیا ہے اور ہم آپ تک ریڈیو کے ذریعے نہیں پہنچ سکتے۔ ہم اس وقت 1000 فٹ پر پرواز کر رہے ہیں۔ یہ ان کا آخری پیغام تھا جس سے اندیا ملتا ہے کہ وہ اس جزیرے کے شمال مغرب سے جنوب مشرقی سمت کی جانب پرواز کر رہی ہیں، مگر خود کچھ نہیں بتایا کہ وہ کس سمت کی جانب جا رہی ہیں۔ صبح 8:43 پر ہونے والے اس رابطے کے بعد ریڈیو کانٹیکٹ منقطع ہو گیا اور کسی کو معلوم نہیں ہو سکا کہ آگے کیا ہوا، اور یہ طیارہ کبھی ہاولینڈ نہیں پہنچا، اور امیلیا ایئر ہارٹ اور ان کے طیارے کی تلاش بڑے پیمانے پر شروع ہوئی، اور 2 ہفتے بعد امریکہ نے امیلیا اور فریڈ نونان کو گمشدہ قرار دے دیا۔ امریکی حکام کا موقف تھا کہ یہ الیکٹرا طیارہ امریکی کوسٹ گارڈ کے جہاز سے ریڈیو رابطہ قائم کرنے سے قاصر اور ایندھن ختم ہونے پر سمندر میں گر گیا۔ اس کے بعد سے دنیا کی پہلی خاتون پائلٹ کے انجام کے بارے میں جاننے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، مگر 88 سال گزرنے کے باوجود اب تک کچھ بھی نہیں معلوم ہو سکا۔ جنرل بخت خان برصغیر کی آزادی 1857 کے ایک اہم کردار تھے۔ وہ برصغیر کی جنگ آزادی کے دوران ایسٹ انڈیا کمپنی کے خلاف انڈین فورسز کے چیف کمانڈر تھے۔ وہ 1797 میں اتر پردیش کے ضلع بجنور کے علاقے روہیل کھنڈ میں پیدا ہوئے۔ ابتداً انہوں نے انگریزوں کی ملازمت اختیار کی۔ وہ ایسٹ انڈیا کمپنی میں صوبیدار بن گئے۔ انہوں نے بنگال ہارس آرٹلری میں 40 سال کا تجربہ حاصل کیا۔ صوبیدار بخت خان جنگ آزادی سے قبل بھی برٹش آفیسرز میں بہت مقبول تھے۔ برٹش آفیسرز کی طرف سے انہیں جنگ آزادی کا سب سے ذہین کردار کہا گیا۔ اس کے باوجود 1857 میں جب بخت خان کے مرشد مولوی سرفراز علی نے انہیں انگریزوں کے خلاف اٹھ کھڑا ہونے کو کہا تو بخت خان چھاؤنی سے راتوں رات کچھ وفادار ہندوستانی سپاہی اور اپنی توپیں لے کر فرار ہو گئے اور بریلی آ گئے۔ مئی میں یہاں سے انگریزوں کو بھگا کر خان بہادر کو حاکم بنا دیا۔ جولائی میں بخت خان دہلی بہادر شاہ ظفر کے پاس مدد کے لیے آ پہنچے اور وہاں بادشاہ کی اجازت سے نظم و نسق یوں قائم کیا کہ بے اطمینانی اور عوام کی بے چینی بہت کم ہو گئی۔ بادشاہ نے انہیں جنرل کا خطاب دیا۔ اپنی بہترین انتظامی صلاحیتوں کے مظاہرے کے بعد بخت خان نے انگریزوں کے خلاف جہاد کے فتوے حاصل کیے اور پھر ایک رات 5000 سپاہیوں کے ہمراہ دہلی سے کچھ فاصلے پر حملے کے لیے تیار انگریز فوج پر حملہ کر دیا اور 40 آدمی مار کر واپس پلٹ گئے۔ دہلی کے گرد گھیرا ڈالنے والی انگریز افواج کو بخت خان نے تنگ کر دیا تھا۔ نہ صرف ان پر حملے کیے بلکہ رسد بھی ٹھیک طرح سے جاری نہ ہونے دی، اور بخت خان آنے والی کمک پر بھی قبضہ کر لیا کرتے تھے۔ انگریزوں نے یہ صورتحال دیکھ کر غداروں کو استعمال کرنے کا فیصلہ کر لیا اور ایک غدار مرزا الہی بخش کو استعمال کرتے ہوئے بارود کا ذخیرہ تباہ کر ڈالا۔ اگرچہ یہ معمولی حادثہ نہ تھا لیکن بخت خان نے اس لمحے بھی ہمت نہ ہاری اور بادشاہ کو اپنے ساتھ دہلی سے نکل بھاگنے اور کہیں اور دستہ بندی کرنے کا مشورہ دیا، جو بادشاہ نے غداروں کو زیر دباؤ قبول نہ کیا۔ یہ دیکھ کر دل شکستہ بخت خان نے سامان، توپیں اور فوج کو لیا اور دشمن کو دھوکہ دے کر بدایوں آ گئے۔ پھر یہاں سے فرخ آباد، پھر لکھنؤ اور آخر میں نیپال کی طرف کوچ کر گئے۔ کہاں، یہ ہمیں معلوم نہیں۔ محمود الرحمن نے اپنی کتاب آزادی کے مجاہد میں تحریر کیا ہے کہ ہندوستان پر قابض ہونے کے بعد انگریزوں نے اپنے اس سب سے بڑے دشمن کی بہت تلاش کی مگر کامیابی نہیں ہوئی۔ بقول رکس غدر کے اختتام پر بڑی جستجو کی گئی لیکن وہ کہیں نہ ملا، نہ اس کے متعلق کچھ سنا گیا۔ یہ یقینی ہے کہ وہ کسی لڑائی میں نہیں مارا گیا۔ اگر ایسا ہوتا تو ہمیں معلوم ہو جاتا۔ 1-2 توپیں بھی نہ مل سکیں۔ انسانی انسائیکلوپیڈیا کے مطابق روایت ہے کہ بخت خان کو اود کے قصبہ نواب گنج میں مار دیا گیا تھا۔ اس کی موت کے متعلق بہت سی روایات مشہور ہیں۔ یہ بھی کہا گیا کہ وہ زخمی ہونے کے بعد سوات چلا گیا اور باقی ماندہ زندگی وہاں گزاری۔ وہاں ایک قبر بھی ان کے نام سے موسوم ہے۔ یہ بھی کہا گیا کہ انہوں نے نیپال میں ترائی کے میدانوں میں 1859 میں اپنی آخری سانس لی، لیکن آج تاریخ اس بارے میں خاموش ہے کہ بخت خان نے انگریزوں کے چنگل سے نکل کر اپنا آخری زمانہ کہاں گزارا، کب ان کی وفات ہوئی اور کہاں وہ دفن ہوئے۔ اس کے باوجود اس عظیم جرنیل کے کارنامے رہتی دنیا تک زندہ رہیں گے۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔